وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کا چھٹا سپارہ لا یحب اللہ اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور 4-5 پوائنٹ انشاءاللہ اپنے مطالعے میں لے کر آئیں گے کہ قرآنی ہدایات کیا ہیں آج کے سپارے میں ہمارے لیے۔ سب سے پہلی چیز جہاں سے آغاز ہوتا ہے سپارے کا وہ ایک بہترین معاشرتی مسئلہ ہے جس کو قرآن پاک نے ہمارے لیے انتہائی وضاحت سے بیان فرما دیا۔ مثلا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی عیب دیکھتے ہو تم، اگر وہ انفرادی عیب ہے یا انفرادی نقص ہے، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ وہ شخص نماز ادا نہیں کر رہا، اس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا کوئی شخص ایسا ہے جو کہ چھپ کر کوئی گھر میں اپنے گناہ کر رہا ہے، تو اگر یہ اس کا انفرادی عیب ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ نہیں، تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اسی سے انفرادی حیثیت میں بات کریں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر دیکھا آپ نے کہ گھر میں خدا نہ خواستہ یہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، اس نے شراب پی ہے، تو اب آپ نے یہاں پر اس کو تو کچھ نہیں کہا، نہ اس کو سمجھایا بجھایا، نہ اس کو خوف خدا یاد کرایا، نہ دنیا کے نقصانات اور صحت اور بیماری کے حوالے سے اس کی رہنمائی کی۔ آپ سیدھا باہر نکلے اور باہر نکل کر آپ نے ہر ایک کو بتانا شروع کر دیا، تمہیں پتہ ہے فلاں شخص تو شرابی ہے، فلاں شخص کے اندر تو فلانا عیب ہے، فلانا شخص تو نماز چھوڑ دیتا ہے، فلانا شخص کے اندر فلاں عیب۔ یہ طریقہ کار بہت غلط ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو زبان کے اعتبار سے بھی برائی کا پھیلانا سخت ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو انفرادی حیثیت کا نہیں مگر اس کا نقصان وہ آگے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، اجتماعی چیز ہے، تو پھر فرمایا الا من ظلم، یعنی اس شخص کو اجازت ہے۔ یہاں پر اس کی ہم احادیث مبارکہ میں جب تشریح پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دو لوگوں کو اجازت ہے کسی کا انفرادی عیب بھی دوسرے کو بتا سکے۔ ایک جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، کسی آدمی نے لوگوں سے چھپ کر اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اس کا مال دبا لیا، اس کو مارا پیٹا، اس کو گالی گلوچ دے کر عزت نفس پر حملہ کیا، اس کو یہ حق ہے کہ یہ باہر جائے اور جا کر لوگوں کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے، مجھے انصاف دلایا جائے۔ دوسرا ایک ایسا شخص جس کو اس کا انفرادی عیب پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول دیتا ہے، اب اس کو پتا ہے اس کا کسی کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کوئی معاملہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ اس شخص کو انفرادی طور پر اکیلے میں جا کر بتاتا ہے بھائی میں نے سنا ہے تمہارا فلاں فلاں شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ یا کوئی معاملہ تم کرنے جا رہے ہو، بھائی دھیان رکھنا اس کے اندر فلانا عیب پایا جاتا ہے، وہ معاہدہ کر کے توڑ دیتا ہے، اس آدمی کے اندر فلاں برائی پائی جاتی ہے، اپنے آپ کو بچا لینا، میرے ساتھ یہ ظلم ہو چکا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کا اجتماعی طور پر کوئی برائی کر رہا ہے یا کھلم کھلا علی الاعلان کوئی برائی کر رہا ہے، سب کے سامنے ظلم کرتا ہے، سب کے سامنے باہر آ کر شراب پیتا ہے، خدا نہ خواستہ سب کے سامنے کسی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے علی الاعلان، تو اس کوئی عیب کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرنا کہ کہیں لوگ اس کو صحیح آدمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں، اس کی بہرحال اجازت شریعت مطہرہ دیتی ہے۔ انفرادی چھپا ہوا عیب اس کا اظہار نہیں کرنا، علل اعلان وہ خود اعلان کر رہا ہے تو دوسروں کو بتانا تاکہ وہ اس سے محفوظ رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ تو یہ تھا۔ دوسری جس میں یہاں پر قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہے چیز وہ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے، اس کے آغاز میں کچھ ہدایات دی گئیں۔ سب سے پہلی ہدایت دی گئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے عہدوں کو معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم اپنے زندگی میں دیکھیں، اپنی انفرادی زندگی میں اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں
کتنے معاہدے اور وعدے ہیں جن کی میں پاسداری کرتا ہوں. اور اجتماعی طور پر دیکھیں، اب ان معاہدوں کی دو تین قسمیں ہیں. ایک معاہدہ تو وہ ہے جو میرا اپنے اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ معاہدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا باری تعالیٰ، آپ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بناؤں گا، آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، آپ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانوں گا، کوئی بھی پریشانی مشکل آئے گی آپ کے سامنے جھک جاؤں گا. آپ نے احکامات دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی پابندی کروں گا. اور دوسرے ہیں میرے وہ معاملات اور معاہدے جو کہ لوگوں کے ساتھ ہیں، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، ان کی بھی پاسداری کرنا اشد ضروری ہے. میرا بھائی میرے ساتھ رہتا ہے تو مجھے کیا حقوق ادا کرنے ہیں، میرے ساتھ میرے والد محترم رہتے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہے جو میں نے ادا کرنے ہیں، میری اہلیہ موجود ہیں اس کے کیا حقوق ہے جو میں نے ادا کرنے ہیں، میری اولاد ہے اس کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں. یہ تمام تر معاہدے اسی آیت کے اسی جملے میں داخل اور شامل ہیں. اس سے اور آگے چلتے ہیں. جہاں پر میں ملازمت کرتا ہوں وہاں پر میرا ایک وقت مقرر ہے اور کام کی نوعیت، میری ذمہ داری وہ مقرر اور ڈیفائن ہے، اس کی مجھے تنخواہ دی جاتی ہے، میں اس ذمہ داری کو بھی پورا کروں، ان اوقات کو بھی پورا کروں. یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے، معاہدے میں شامل ہے، اس آیت کے حکم میں شامل ہے. میرا رزق حلال تب بنے گا جب میں اوقات کی بھی پابندی کروں گا اور ذمہ داریوں کو بھی ادا کروں گا. تجارت میں نے کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہے تو جو چیز کے پیسے میں نے لیے اور کہا یہ چیز دوں گا، اس میں وزن میں ناپ تول میں کمی کر دینا، کوالٹی میں کم بھی بیش کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں دھوکے میں شامل ہیں. قرآن یہ ہدایت دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدوں کی پاسداری کیا کرو. یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو اس سے پارے میں بڑی اہمیت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. اسی میں ایک اور چیز بھی بیان کی گئی کہ تم جب کبھی کوئی معاہدہ دیکھو کہ ٹوٹنے لگا ہے تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھو ہمیشہ تعاون کرنا نیکی میں اور بھلائی کے کاموں میں. تم دیکھ رہے ہو کہ یہ معاہدہ ٹوٹنے سے بچ جائے، میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں، آگے بڑھیے. قرآن کی رہنمائی ہے، قطع تعلقی یا لا تعلقی کا اظہار ہرگز مت کیجیے. آج ہمارے گھر کے مسائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے کوئی تنازع چل رہا ہے، دوسرے بہن بھائی وہیں پر رہ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کریں اور ہم کیا جانیں، وہ جانے اس کا کام جانے. یہ غلط طریقہ ہے. دیکھا کہ کسی بچے سے والد صاحب ناراض ہیں تو بقایا بچے بھی ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ قطع تعلقی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لا تعلق ہوئے ہوئے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تعاون کیا جائے. ہاں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اس میں آپ لا تعلق ہو سکتے ہیں. بھئی یہ جھگڑے کا معاملہ ہے، تم صلح نہیں کرتے ہو، میرا تم اس معاملے سے لا تعلقی ہے، نہ میں تمہارے ساتھ ہوں نہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر صلح کرتے ہو تو پھر میں اپنا کردار آگے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار. تیسرا جو بڑا اہم پوائنٹ ہے جو ہمارے آج کل کے زمانے کے ساتھ انتہائی جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اس سپارے میں، چھٹے سپارے میں بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق، صحیح صحیح، سچا سچا، بغیر کسی اس میں کوئی آمیزش کیے آپ ان کو کھرا کھرا بیان فرما دیجئے. وہ واقعہ کیا ہے؟ حابیل اور قابیل، دو بھائی، اور اس وقت میں چونکہ نسل ابتدا ہو رہی تھی لہٰذا ایک حمل سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے، دوسرے حمل سے پھر اللہ جل شانہ اما حوا علیہ السلام کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازتے تھے. لیکن اب یہ ہوتے تو بہن بھائی تھے، ایک ہی والد ایک ہی والدہ، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی کہ ایک حمل سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نکاح دوسرے حمل سے جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے اس کے ساتھ کر دیا جائے گا.
حابیل اور قابیل کا اس معاملے میں جھگڑا ہوا، جھگڑا بڑھا تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا دونوں اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی قربانی اللہ قبول فرما لیں گے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اب حابیل جو کہ مویشی پالتا تھا، اس نے بہترین دمبا لا کے اللہ کے نام پر کھڑا کر دیا، اور قابیل جس نے قتل کیا تھا وہ کاشتکاری کرتا تھا، اس نے بہت ہی خراب سا بھوسا اٹھایا اور لا کر رکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما دیا، ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو قابیل نے پہلا قتل کیا اپنے بھائی کو، تو اللہ رب العزت نے اس بار فیصلہ فرما دیا اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ اس شخص کو تو جائے گا ہی جائے گا جس نے اب قتل کیا، لیکن اس کے گناہ کا حصہ قابیل کو بھی پہنچے گا کیونکہ اس برائی کا آغاز اس نے کیا تھا۔ آج ہم ذرا غور کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹی خبر آتی ہے، ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں بغیر تصدیق کے، تو ہم بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کوئی بے سند دین کی بات آتی ہے اور اس میں ویسے ہی من گھڑت لکھ دیا جاتا ہے حدیث مبارکہ، ہم بلا تحقیق اس کو آگے بھیجتے رہتے ہیں، ہم اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہم کوئی فحش مواد وہ شیئر کر دیتے ہیں، ہم نے وہ ڈیلیٹ کر بھی دیا لیکن وہ آگے چلتا رہا، ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس فحش مواد کو، اس فحش تصویر کو یا اس ویڈیو کو دیکھتے چلے جائیں گے، وہ سارے کے سارے کا گناہ ایک حصہ مجھے بھی ملتا چلا جائے گا۔ کسی سیاسی آدمی سے متعلقہ کوئی الزام تراشی کی کوئی پوسٹ آتی ہے، ہم بغیر تصدیق کیے دھڑا دھڑ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں اگر وہ الزام تراشی ہوئی، وہ تہمت ہوئی، وہ غیبت ہوئی، اس کا گناہ آپ کو ضرور ملے گا، اور جتنے لوگ آگے شیئر کرتے چلے جائیں گے، آپ سے جہاں سے آغاز ہوا ہے اس کا گناہ بھی آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، کسی بھی خبر کو، کسی بھی فحش مواد کو، کسی فحش تصویر یا ویڈیو کو، کسی فحش تحریر کو آگے ہرگز مت بھیجیں، تصدیق کیے بغیر کسی حدیث مبارکہ کو آگے مت بھیجیں۔ یہ ہمارے لیے قرآن کی رہنمائی ہے کہ جو برائی کو پھیلانے کا سبب بنے گا وہ چاہے دنیا سے چلا بھی جائے، جتنے لوگ برائی کرتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں بھی اس کا حصہ درج ہوتا رہے گا۔ اور اس میں آخری جو پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، غیر الحق کی ناحق۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ احکامات کو آسان احکامات اور سہل احکامات کو مشکل بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا آسان ترین عمل ہے، آسان ترین طریقہ ہے، اس کے لیے جماعت کو جو ہے قائم کیا گیا تاکہ سب کو دیکھ کر اور زیادہ آسان ہو جائے پڑھنا، لیکن بعض لوگ اس کو انتہائی مشکل بنا کر پیش کر دیتے ہیں، بلکہ ایک نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو دوسرا آدمی کہتا ہے آپ کو تو نماز کا اجر و ثواب نہیں ملا ہوگا کیونکہ آپ کے جو ہے وہ لباس کے اندر وہ پورا جو ہے وہ امر پورے نہیں تھے جو کہ ہونے چاہیے، آپ کا خشوع خضوع کم تھا، آپ میں یہ خرابی تھی۔ یہ غلو کرنا بغیر حق کے، ہاں اگر اس کا سطر پورا نہیں ہے تو وہ تو ایک بنیادی شرط ہے، اگر اس نے وضو ہی نہیں کیا ہوا تو بنیادی شرط اس میں کم ہے، بنیادی شرائط پوری، ظاہری اعمال پورے، عمل کرتے چلے جائیں، اس میں غلو دکھانا اور جس کے اندر سختیاں پیدا کرنا اللہ جل شانہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دینا، مثال کے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اسی پارے چھٹے میں موجود ہے کہ اس کے بارے میں دو طبقے جو پہلے اہل کتاب تھے دونوں نے غلو کر دیا تھا۔ ایک نے غلو کیا کیا، ایک نے تو کہا ایسی شان بڑھائی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ یہی کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کے نبی سے بڑھا کر خود ہی کہہ دیا یہ تو اللہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے بھی کفر کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اتنا بڑھایا کہ مسیح تو خود خدا ہیں۔ دوسرا طبقہ تھا اس نے کہا نہیں خدا تو نہیں ہے لیکن خدائی جو ہے وہ تین میں منحصر ہے، اللہ نے فرمایا یہ بھی تم نے درجہ بڑھا کر غلو کر دیا۔ ان کے بارے میں بھی فرما دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے بھی کفر کیا۔
کہ جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسری طرف یہودیوں نے کیا غلو کیا، نعوذ باللہ، کہا یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہم تو ان کو نعوذ باللہ نبوت کے درجے پہ تو کیا مانتے، عام انسان کا بھی درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہا ہم نے ان کو شہید کر دیا۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، تم نے نہ ان کو قتل کیا نہ سولی چڑھا سکے۔ پھر کیا ہوا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ غرض پہلے علیہ کتاب ہوں یا آج کا مسلمان، ہمیں اپنے دین کے اندر مذہبی شخصیات میں، چاہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان کو ان کے درجے سے بلند کرنا یا درجے سے نیچے لے کر آنا یہ گستاخی ہوگی اور یہ نامناسب امر ہوگا۔ ایسے صحابہ کا ایک درجہ ہے، اس صحابہ کے درجے کو برقرار رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، نہ درجے سے بڑھایا جائے نہ درجے سے گھٹایا جائے۔ یہ بہترین رہنمائی ہے جو قرآن ہمیں عطا فرماتا ہے۔